الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو لڑو اس سے جو زیادتی کرے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل
اور انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ اور خود بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بلا شبہ بات یہی ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، لہذا اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ سے ڈرو، اور امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ایسی عمارت کی طرح ہیں جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ انہیں ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا چاہیے، اور جب ایک مسلمان محتاج ہو کسی بھی اعتبار سے تو دوسرے کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں جو نصائح اور وصیتیں کی ہیں، ان میں بالخصوص آپ نے یہ بات کہی، لا ترجعن بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اکٹھے رہنا، مل جل کر رہنا، میرے بعد ناشکری کرتے ہوئے ایک حد تک نہ چلے جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنوں کو کاٹنے لگے۔ حضور کا یہ فرمان اللہ کی وحی کے ساتھ تھا کہ اللہ کے رسول وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے۔ ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد جو امان تھی وہ اٹھ جائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، آسمان کے لیے امان ستارے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے جڑ جائیں یا روشنی ختم ہو جائے تو پھر آسمان پر جس کا وعدہ دیا جاتا ہے وہ بات پوری ہوتی ہے، یعنی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ انا امانۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے ایک امان ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں نہیں رہوں گا تو میرے صحابہ پر وہ کچھ ہوگا اور وہ حالات پیش آئیں گے، وہ آئے گا جس کا ان کو وعدہ دلایا جا رہا ہے۔ آگے بھی فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میرے بعد اس امت کے لیے وہ امان ہیں۔ اتا امتی ما یوعدون، جب صحابہ نہیں رہیں گے تو پھر اس امت پر بھی وہ مشکلات اور حالات آئیں گے جس کا ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امان ختم ہونے کے بعد ایک آزمائش، ایک مشکل وقت آیا
جب بھی کوئی بڑا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو بعض والی جماعت اور افراد کے لیے مشکل حالات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبائلی زندگی، مختلف سوچ اور افکار کے حامل لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان تھا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اللہ نے بطور نعمت اس کو ذکر کیا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یہ افتراق اور انتشار کی وجہ سے تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ لہذا وقتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس امت کو جس آزمائش میں ڈالا، اس میں کچھ لوگوں کا دین سے پھر جانا اور ارتداد تھا، یعنی جو لوگ اندر سے مسلمان نہیں تھے، وقتی طور پر خوف اور ڈر کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ مرتد ہو گئے، یعنی ان کے دلوں میں پہلے ہی ایمان موجود نہیں تھا۔ ان کے خلاف اس طرح کے اور فتنے خود مسلمانوں کے اندر ان کی سوچ میں پیدا ہوئے۔ اللہ کا احسان تھا کہ حضور کے بعد ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑا نام امت کا، اس کو اس امت کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھالی پڑی، اور انہوں نے اس کو سنبھالا اور اختیار کیا، اور وہ خلیفۃ المسلمین بنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مقابلہ میں اگر کوئی اور ہوتا تو احتمال تھا خدا نخواستہ کہ معاملہ سنبھل نہ پڑ جاتا، بلکہ اس کے اندر انتشار اور خلفشار بڑھ جاتا، مگر اس شخص کی بصیرت، دانائی، حکمت اور بڑے پن کی وجہ سے یہ فتنے جو ہیں یہ بھی دم توڑ گئے، اور پھر مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ بھی آگے بڑھنے لگی، پیش قدمی رکی نہیں۔ پھر اس کے بعد دور آیا ایک ایسے شخص کا جس کے متعلق وحی کی زبان سے یہ بات ہوئی کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو میرے بعد اگر نبی کسی نے بننا ہوتا تو اس شخص کا نام تھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ بہت لمبا عرصہ تک، پہلے تو 2.5 سال میں ہی ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے، پھر 1 عشرہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ گزارا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسلامی سلطنت اتنی مضبوط ہو گئی کہ کسی کو ان کی موجودگی میں کچھ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی، نہ اندرونی طور پر نہ بیرونی طور پر۔ اللہ کا کرنا وہ ہو کر رہتا ہے، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا، ایک حدیث میں جس طرح آتا ہے کہ فتنے آئیں گے اور فتنوں کو روکنے کے لیے ایک دروازہ ہے جس کو توڑ دیا جائے گا۔ وہ دروازہ خود عمر بن خطاب کی شخصیت تھی۔ جب وہ توڑ دیا گیا تو آزمائشیں سخت سے سخت تر آنے لگیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان کا ایک لمبا عرصہ بھی اس طرح کا نہیں تھا جس طرح ابو بکر اور عمر کا تھا، کہ آخر کار اس کو مختصر اگر کریں، ایک وقت آ گیا کہ مسلمانوں کا تیسرا عظیم خلیفہ راشد، وہ شخص جس کے جنتی ہونے کی بشارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان کو قتل کر دیا گیا، شہادت ہوئی، ایک مظلوم شہادت۔ مسلمانوں کے ہاں سب سے پہلی ایک عظیم شخص، داماد رسول، 2 بیٹیاں اللہ کے رسول کی جس کے عقد میں تھی، اس نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دی، اور مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائی، اپنی جان کی وجہ سے مسلمانوں کو کسی طرح لڑائی میں، انتشار میں اور خلفشار کا حصہ نہ بننے دیا۔ یہ کہانی تو بڑی لمبی ہے، یہ حقائق ہیں، کہانی بھی نہیں ہے۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آخر کار پھر دور آتا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد
ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں کا اس نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ پہلے عثمان کا قصاص لیا جائے، پھر ہم جو ہے وہ بیعت کریں گے۔ قصاص عثمان پر وقت کے خلیفہ کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسا محاذ سمجھ لیں تیار ہوا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، یا یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں میں یہ سوچ جو ہے وہ بڑھ گئی کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، آپ کے دور کے اندر کوئی عام لوگ نہیں، طلحہ و زبیر، اور پھر ایک اور نام جس کے بعد مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ جناب علی کے سامنے آئے اس مطالبے کے ساتھ کہ عثمان کا قصاص لیا جائے، یہ ناحق خون ہوا ہے، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ عشرہ مبشرہ میں سے جنتی لوگ، ایک ہی پلڑے میں رکھے جانے والے لوگ، برابر کے لوگ، عشرہ مبشرہ میں طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس وقت جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کا مقصد حق اور سچ نہیں کہ سچے کون تھے، سچے تھے سب لوگ ہی اپنے طور پر، مگر یہ بات ضرور ہے کہ مسلمانوں کا برحق خلیفہ اس وقت جس کی خلافت میں کوئی شک نہیں تھا وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی جنگ ہوئی، جنگ جمل ہوئی، پھر ایک اور جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں، پھر ایک تیسری جنگ ہوئی جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں۔ خوارج کے خلاف ایک گروہ پیدا ہوا، نیک لوگوں کا گروہ، مگر غلطی لگی اور اس حد تک چلے گئے کہ پھر وقت کے خلیفہ اور حاکم کے خلاف قتال جو ہے وہ ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں وہ کچھ ہو گیا جس کا اندیشہ تھا، جس سے ڈرایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کی تقدیر غالب آئی، وہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی ثلاثا فأعطانیہا ثنتین، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، دعا کی، مانگا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، مگر 2 اللہ نے دی ہیں، 1 نہیں دی۔ پہلی یہ تھی اللہ یہلک امتی بالسنہ، میری امت جو ہے یہ قحط سالی کی وجہ سے وہ تباہ نہ ہو۔ دوسری یہ تھی کہ یہ غرق ہو کر جو ہے وہ تباہ نہ ہو۔ تیسری فرمایا اللہ یجعل بأسہم بینہم، کہ یا اللہ ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں، انتشار، جھگڑا، یہ ایک دوسرے کے مقابل نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی، یہ دعا قبول نہیں ہو سکی، جس کا نتیجہ ابتدائی طور پر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں سامنے آیا ہے۔ بات جو ہے وہ تمہیداً لمبی ہو گئی، اس کے بغیر وہ بات سمجھ نہیں آنی تھی جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت اس وقت، بلکہ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورہ حجرات کی، اس میں اللہ رب العزت یہی بات بیان فرماتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے انفرادی طور پر 2 مسلمان، 2 مومن ایک دوسرے کے لیے پناہ ہوتا ہے، امان ہوتا ہے۔ مومن کو سہارا دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان وہ اپنی جان کی طرح سمجھتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اور خدا نہ خواستہ تلواریں نکل آئیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، اگر کوئی شخص اپنی تلواریں نکال کر مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں تو قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی۔ یہ مسلمان کو مارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقتول کا کیا قصور ہے؟ فما بال المقتول، تو فرمایا انہو کان حریصا علی القتل، وہ بھی اپنے دوسرے بھائی کو، پہلے مسلمان کو مارنے کے در پہ تھا، حریص تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ سخت سزا جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ قاتل والمقتول فی النار، یہ انفرادی طور پر۔ لیکن یہ جو حالات میں بیان کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا نہ خواستہ صحابہ جو آپس میں جو ہے وہ جن کی تلواریں نکل آئیں، سامنے آ گئے، قاتل مقتول فی النار ہے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ شروع میں ہی میں عرض کر دوں
کہ وہ دونوں جنتی ہیں، ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ وہ جنگیں کیا ہوئیں، کس طرح ہوئیں، اس کی تفصیل میں جانا ضرورت ہو تو بندہ بیان کر سکتا ہے، ورنہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، اور اگر کبھی ایسے حالات پیش آ جائیں کہ مسلمان کے خلاف ہو جائے، اور وہ انفرادی طور پر بھی دو بھائی نہیں، دو جماعتیں، برحق خلیفہ وقت ہے، امام عادل ہے، انہی اصولوں پر جو ہے اس کی امامت اور قیادت قائم ہے، جو اصول اسلام نے بتائے ہیں، کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں ایک تعویل کی بنیاد پر، یہ تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے، یعنی الفاظ جو ہے وہ ایسے ہیں، اب احتیاط بھی یہی ہے کہ انہی کو استعمال کیا جائے۔ تعویل یعنی اپنے طور پر وہ یہ سمجھ بیٹھیں کہ اس وقت اس مسلمان خلیفہ کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، جس طرح قصاص عثمان کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب یہ بات کہ کیا یہ ایسا جائز تھا یا ناجائز تھا، اپنے طور پر وہ تعویل کر بیٹھے۔ مسلمان کوئی بھی ہو جماعت بنا لے اور وہ پھر وقت کے حاکم کی بیعت نہ کرے، یا بیعت کرنے کے بعد خروج کر دے، بیعت توڑ دے۔ مسلمان حاکم کی بیعت کرنا اسلام کے اندر صحیح حاکم موجود ہو بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جرم نہیں بلکہ اس شخص کو پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے اسلام کی جماعت کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا خلا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کی وجہ سے راستہ کھل سکتا ہے، لہذا اس راستے کو دبانے کے لیے اسی کو ختم کر دینے کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا۔ لیکن اگر ایسا ہو، مسلمان ہیں وہ پھر اعلانیہ خروج کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس خلافت کو نہیں مانتے، اس امام کو نہیں مانتے، اس وجہ سے اپنے طور پر جو وجہ وہ بیان کریں، اور اس رائے کے اندر ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل جو ہے وہ قرآن و سنت سے موجود ہو، پھر اس کے بعد کیا سلوک کرنا چاہیے؟ سلوک یہ ہے کہ پھر اگر وہ اپنے طور پر مسلمانوں کے نظام کے اندر خرابی نہ کرنے کے ساتھ زندگی گزاریں تو ان کو حق حاصل ہے، وہ زندگی گزارتے رہیں، اسی طرح رہیں، نئے خلافت کا اور خلیفہ کا اعلان نہ کریں۔ ایک وقت کے اندر دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، وہ رہیں اسی طرح۔ لیکن اگر معاملہ آگے بڑھ جائے اور وہ وقت کے خلیفہ کے خلاف میدان جنگ میں اپنی تلواریں نکال کر آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں بغاوت، سرکشی، باغی ہو جانا، باغی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، منع کیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، بغیر حق بغاوت کرنا جرم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کے احکامات بیان کر کے اشارہ کر رہا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ اپنی جگہ پر حدیث اور سنت میں موجود ہے۔ ایک مسئلہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے کہ حاکم وقت ہے، مسلمانوں کی صحیح حکومت ہے، اور مسلمان ہی جو ہے وہ وقت کے خلیفہ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی وجہ سے قتال اور لڑائی پر آمادہ ہو جائیں، پھر کیا کرنا ہے؟ تو محدثین نے باب باندھے ہیں، باب قتال اہل البغی، یہ اہل بغی اور باغیوں کے خلاف لڑائی کرنے کے احکامات شریعت نے کیا بتائے ہیں، اس کا اصول کیا ہے۔ سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اسی کے ارد گرد سب مسائل جو ہیں وہ گھومتے ہیں، اس کو سمجھیں۔ ایسا کرنے والا اگر اسلام پر ایمان پر قائم ہے، نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے، نیت اللہ جانتا ہے، اگر وہ کسی مسلمان کے خلاف اس طرح جو ہے وہ خروج کا اور بغاوت کا اعلان کرتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ دونوں مسلمان ہیں، انفرادی طور پر کرے یا اجتماعی طور پر، جماعت لشکر کی شکل میں کرے، طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اور وقت یہ آ جائے کہ اقتتلوا، لڑائی ہو جائے، لڑائی وقت کا حاکم بھی ہے اور دوسرے وہ باغی جو ہیں وہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو جائیں، نکل آئیں، پھر کیا کریں؟ اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو نہ بغاوت کرنے والے ہیں
اور نہ ہی ایسے ہیں کہ جن کے خلاف بغاوت کرنے والے بھی جو ہے وہ خلاف ہوں، وہ بھی ان کو نہ مانتے ہوں. یعنی ایسے غیر جانبدار لوگ معتبر ہوں، ان کا احترام ہو، معزز لوگ ہوں. فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مطلب کوئی بھی ایسا بندہ جو دو افراد کے درمیان یا دو جماعتوں کے درمیان اپنا کردار، اپنی شخصیت کو استعمال کرتے ہوئے ان کے درمیان صلح کروا دے، بہت بڑی نیکی ہے. سب سے پہلا کام مسلمانوں کو ایسی صورت میں جب دو مسلمان جماعتیں یا دو افراد وہ لڑ رہے ہوں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس لڑائی کو ہوا نہیں دینی. یہ انفرادی طور پر بھی دیکھا ہے، کچھ شیطان نما لوگ، ایسی خصلت کے حامل لوگ، جہاں فساد ہوتا ہے، جہاں لڑائی جو ہے وہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کو ہوا دیتے ہیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جرم ہے، جرم، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ شیطنت ہے، خدا نہ خواستہ یہ کوئی اسلام اور ایمان نہیں ہے. بہرحال اللہ فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرواؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، زیادتی ہو جائے، بغاوت، حد سے تجاوز کر چکی ہے اور وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ایسی چیزوں کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے جس کی اجازت نہیں ہے اسلامی حکومت کے اندر، پھر کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر آپ نے غیر جانبدار نہیں رہنا. کچھ لوگ غیر جانبدار بھی رہتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے. ویسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، یہ فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس زمانے کے اندر بھی بڑے بڑے جلیل القدر اس طرح کے لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي، اگر مسلمانوں کی جماعت کے اندر حاکم درست ہے، عادل ہے، صحیح بیعت جو ہے وہ لوگوں نے کی ہوئی ہے، اس کی خلافت کے اندر وہ سارے اصول جو اسلام نے بتائے ہیں وہ قائم اور دائم ہیں، وہ خود بھی اس پر قائم ہے، تو پھر ایسے باغیوں کے خلاف فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي، اس جماعت سے لڑائی کرنی ہے جو بغاوت کر چکی ہے. حتیٰ تفیع الی امر اللہ، یہاں تک کہ کسی ایسے معاملے پر تصفیہ ہو اور معاملہ وہاں تک پہنچے کہ جہاں وہ دونوں مل کر رہنے کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں اور تیار ہوں. حتیٰ تفیع الی امر اللہ، اس وقت تک جنگ کرنی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس سازش کو یا ان کے اس ارادے کو جو صحیح مسلمان حکمران کے خلاف لے کر وہ اٹھے ہیں دبانا ہے جس قدر ہو سکے. پھر آگے فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ باز آ جائے، اس کو سمجھ آ جائے، وہ چھوڑ دے اپنا ارادہ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر دوبارہ ان کے دلوں کو ملا دو. وقتی طور پر جو کچھ بھی ہوا، شیطان نے اپنا حصہ ڈالا، مسلمانوں کی جماعت کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا ہوا، اس لیے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ، عدل کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، جو جس کا حق ہے وہ دینا ہے اور جس کو جو سزا بنتی ہے وہ بھی دینی ہے. اس لیے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ صلح کروا دو. وَأَقْسِطُوا، اور اس کے اندر جو ہے وہ طرف داری نہ کرو، اپنی حمایت کسی کے ساتھ شو نہ کرو، بلکہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر وَأَقْسِطُوا، انصاف جو ہے وہ کرنا ہے. انصاف جو ہے وہ جب کرنا ہو تو خواہ اپنے ہی خاندان کے خلاف ہو، پھر انصاف کے اندر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جانبداری نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا ہے اور یہ دوسرا ہے. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. مجھے بھائیوں جو بات عرض کرنی تھی بہت لمبی، میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ گزارشات کر دی کہ مسلمانوں کے ہاں یہ کچھ ہوا، ایک تاریخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم اس وقت جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں ان کو بنیاد بنا کر جماعت اصحاب کو متون کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ میدان میں نکل پڑے ہیں، اور یہ ایک ذہن سازی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صحابہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ذریعے سے دین جو ہے وہ لیا جائے، یہ عادل نہیں تھے، یہ تو لڑتے تھے آپس میں، ان کے ذریعے دین جو ہے وہ لینا وہ دین نہیں ہے جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے. یہ ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں کیا فرمایا کہ یہ انسان ہے، یہ بات پہلے ذہن میں رکھو. پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پیغمبر کو اللہ رب العزت بچاتا ہے کسی ایسے کام سے جو دین، ایمان اور اللہ کی وحی کے خلاف ہو، مگر پیغمبر کے علاوہ کوئی شخص ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ بات جو ہے یہ بھی سمجھانا تھی کہ یہ انسان ہے، ان کو انسان سمجھو، ان سے غلطی ہوئی
اور پھر دیکھو اسی موقع پر جس سے جو غلطی ہوئی تھی جب اس کو احساس ہوا لوٹا ہے، وہ پھر حق کی طرف لوٹ گئے ہیں. جناب ام المؤمنین لوٹی ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لوٹی ہیں وہ اپنی اصل کی طرف. مسلمان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر غصے کی بنیاد پر یا لوگوں کے کہنے پر کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، آپ جو ہے وہ میدان میں نکلے. بندہ نکل آتا ہے، لیکن جب احساس ہوتا ہے صحیح بات کا پھر رجوع کرتا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے یہ لوگ کون ہیں؟ یہ انسان ہیں، اور پھر یہی انسان اس نوبت تک بھی پہنچ سکتے ہیں جس کا تذکرہ میں تفصیل سے کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ انما المؤمنون اخوۃ، ان کی اخوت، ان کے بھائی چارے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ مومن ہیں، بھائی ہیں، یہی ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والے. جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ مشرک ہو گئے ہیں، یہ منافق ہیں، فرمایا شرک اور نفاق سے بھاگتے ہوئے تو یہ میدان میں آئے ہیں. ان کو جو ہے وہ غلطی لگی ہے کہ شاید کوئی شرک ہم سے ہو گیا ہے، شاید یہ نفاق آ گیا ہے مسلمانوں میں، لہذا اس کی وجہ سے وہ میدان میں نکلے ہیں، ہمارے مقابل کھڑے ہو گئے ہیں. ان کو موقع دینا چاہیے. ان کو مسلمان سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عظیم شخص اپنے اس نازک موقع پر بھی کہتے تھے ہم اخواننا بغوا علینا، اور یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہیں، بغاوت آ گئی ہے ان کے اندر. کہیں خوارج کے بارے میں جن کے بارے میں اتنی سخت وعید تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا قوم بغوا علینا، یہ لوگ ایک گروہ ہے وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک، ان کے جنازے پڑھے جاتے، ان کو بھائی سمجھا جاتا، عزت اور احترام کے ساتھ جناب عائشہ جیسی شخصیت کو واپس لٹایا ان کی اصل کی طرف، گھر پہنچایا. فرمایا یہ دنیا میں بھی میری ماں ہے اور آخرت کے اندر بھی مسلمانوں کی ماں ہے. یہ اللہ کے رسول کی دنیا میں بھی زوجہ تھی، آخرت کے اندر بھی اللہ کی زوجہ. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل تو صاف تھے. اب خدا نخواستہ ان کو سامنے رکھ کے ہم اپنی زبانوں سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ فلاں صحابی کو رضی اللہ کہنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا. یہ کہتے ہیں لوگ، یہ اور سر عام یہ بات. ایک وقت تھا جب زیادتی دوسری طرف تھی، یعنی ایسے لوگوں کو جن کے متعلق جو صحابی بھی نہیں تھے لوگ ان کی حمایت کرتے تھے، ان کو جنتی ثابت کرتے تھے، اس پر مناظرے ہوتے تھے، اس پر جو ہے معاملات عدالتوں تک پہنچ گئے. اسی ممبر کی بات ہے، یہاں بھی ایسا کچھ ہوتا رہا. خدا نخواستہ اب معاملہ دوسری طرف پھر گیا ہے، یعنی لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر لوگوں کو ذہن سازی کی جاتی ہے کہ لوگ جو صحابہ کی بات کرتے ہیں یہ اہل بیت کے خلاف ہے، یہ دشمن اہل بیت ہے. ان کو کہتے ہیں ناسبی. دشمن اہل بیت ثابت کرنا صرف ایک رائے کی وجہ سے. رائے کسی کی بھی کوئی مختلف ہو سکتی ہے، اس کا وقتی طور پر جو ہے وہ ذہن اس کی طرف جا سکتا ہے جو بات درست نہیں ہے. آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے درست نہ بھی ہو، غلطی لگ سکتی ہے انسان کو، لیکن اس کی وجہ سے اس کو کافر گرداننا، اس کو کافر باور کروانا، اظہار کرنا اس بات کا کہ ایمان اس کا کام نہیں رہا تھا، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو بھائی مومن اگر ان میں سے ایک دوسرے کو وہ کافر کہتا ہے، اگر ایک جو ہے وہ کافر نہیں ہے تو دوسرا کہنے والا وہ ضرور کفر پر مرے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بغاوت کا ہو جانا مسلمان بھائیوں کے اندر یہ انسان ہونے کی وجہ سے اس کا احتمال ہے. ہو سکتا ہے ایسا جو ہے وہ قیامت سے پہلے پھر ہو جائے اور کئی موقع پر ہوتا ہے. لہٰذا اس کی وجہ سے کسی کے اسلام پر، کسی کے ایمان پر حملہ کرنا اور ان کو مسلمان اور اسلام جو ہے وہ کفر کے درمیان لا کر فاصلہ قائم کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ لوگ مسلمان اب نہیں رہے خدا نخواستہ، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. یہ وہ کام ہے جو مسلمانوں کے دشمن جو ہے وہ کرتے تھے لیکن وہ نہ کر سکے، تم آگے بڑھ رہے ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی عزت ہے. اسی طرح صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور عزت جو ہے اس کے اندر حرف لانا، اس کے اندر جو ہے وہ خدا نخواستہ ایسا عمل پیش کرنا جس کی وجہ سے لوگوں کا دل ان کے خلاف ہو، بغض پیدا ہو. بالکل اسی طرح ہے جس طرح جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، ابو بکر عمر و عثمان کو گالیاں دیتا ہے، اور پھر وہ جب پوچھا گیا خود حضرت عائشہ تو بات کی بات ہے، خود حضرت حسین کی اولاد میں سے ان کے پوتے سے پوچھا گیا کہ تم فلاں کو گالی کیوں نہیں دیتے، ان کو برا بلا کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے ان کی تعریف کی ہے،
للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم۔ آخر میں صحیح مسلم میں آتا ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کیا والذین جاؤوا من بعدہم، کہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کیا کہیں؟ وہ دعا کریں، یعنی پہلوں کی غلطیوں کی وجہ سے اگر ان کے کھاتے اور اعمال کے اندر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئے یا نہ بھی ہو، ان کے درجات کی بلندی کے لیے کیا کریں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ نے حکم دیا تھا ان یستغفروا، کہ یہ ان کے لیے استغفار کریں، فسبوہم، انہوں نے استغفار کرنے کی بجائے اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہوئے ان کو گالی دینا شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے برا بھلا نہیں کہنا، ہم نے اس آخری گروہ میں کا حصہ بننا ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ گزر گئے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غل، ہمارے دل کے اندر بھی کوئی غل، بغض، حسد اور سرکشی اور خدا نخواستہ ان کے خلاف میل وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، وہ ایمان والے ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دلائل تو بے شمار ہیں، جس میں بعض دفعہ ایک آخری بات میں عرض کر دوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تذکرہ بھی عام آدمی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا غلط مطلب لے لیتا ہے، اس کا ذہن غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ چاہے جائے کہ اس کو ریسرچ اور تحقیق کے نام پر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس طرح لایا جائے کہ ذہن پہلے بنایا جائے، فیصلہ لوگوں پر جو ہے وہ اس طرح چھوڑا جائے کہ وہ صحابہ کے بارے میں بدظن ہو جائیں، اور پھر خدا نخواستہ کچھ لوگ جو ہے وہ اہل بیت کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ یہ زیادتی ہے، یعنی افراد کو سامنے رکھ کے دین کو متون کرنے کی ایک سازش ہے جو کفار کی طرف سے آتی ہے، استعمال جو ہے وہ مسلمان اور مومن ہوتے ہیں۔ پہلے ایک گروہ صحابہ کو برا کہتا تھا، پتہ تھا اس گروہ کا، لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اب خود کو اہل سنت کہنے والے تحقیق کے نام پر وہی کچھ کر رہے ہیں، ان سے بڑھ کر رہے ہیں جو وہ گروہ کیا کرتا تھا۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بچوں کو بالخصوص جو اس دنیا کا حصہ ہیں، جن کا واسطہ پڑتا ہے، جو آ کر پھر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کریں، میں ان سے کہتا ہوں کہ دل کے اندر بغض، حسد نام کی جتنی چیزیں ہیں ان کو دھو دیں۔ جب خیال بھی تمہارا آتا ہے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ کفر اسلام جو ہے اس کے فتوے لگانے کی بجائے معاملہ اللہ پر چھوڑ، جو کام اللہ نے کرنا ہے آپ خود اللہ خدا بن کر وہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے۔ کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور پھر ان کے ایمان کی گواہی تو قرآن مجید دے رہا ہے۔ بس مجھے یہ بات عرض کرنا تھی کہ بغاوت کے باوجود، اتنا بڑا جو ہے وہ قدم اٹھانے کے باوجود، کوئی مسلمان اگر کسی صحیح تعویل کی بنیاد یعنی اپنے طور پر وہ سمجھتا ہے اور وہ خروج کر لے اور پھر مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اس کے باوجود ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، برحق مسلمان ہیں اور اعلیٰ درجہ کے مسلمان ہیں، جن کی فضیلت اللہ نے بیان کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ہم اس پر قائم ہیں، اسی پر قائم رہتے ہیں، اور اس پر اپنے ایمان کی سلامتی اللہ سے چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ان اصحاب کے متعلق، اسی پر ہم زندہ ہیں اور اسی پر جو ہے ہماری موت ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔